سول کیسز کی اگر بات کی جائے تو ان میں فیملی میٹرز، پراپرٹی میٹرز، منی ریکوری، لیبر لاز، لینڈ لارڈ اینڈ ٹیننٹس وغیرہ کے کیسز اور بہت سارے دوسرے ایسے ہی سول کیسز شامل ہوتے ہیں۔ سول کیسز میں ہم سامنے والی پارٹی یعنی ڈیفینڈنٹ سے اپنا حق لینا چاہتے ہیں یا پھر اس سے کمپنسیشن لینا چاہتے ہیں۔ یہاں ہمارا مقصد ڈیفینڈنٹ کو سزا دلوانا نہیں ہوتا، اسی لیے اس کے خلاف ان کیسز میں FIR نہیں بلکہ سیدھا کورٹ میں سوٹ فائل کیا جاتا ہے۔ سول کیس سول عدالت میں کیسے چلتا ہے، آئیے اس کا پروسیس دیکھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں ایڈوکیٹ ارم ندیم۔ پارٹی جسے کسی دوسری پارٹی سے نقصان پہنچا ہو، کورٹ میں پلینٹ فائل کرتی ہے ریلیف لینے کے لیے۔ پلینٹ ایک ریٹن کمپلینٹ ہوتی ہے جو پلینٹف ڈیفینڈنٹ کے اگینسٹ فائل کرتا ہے۔ جو کمپلینٹ فائل کرتی ہے اسے پلینٹف کہتے ہیں اور جس کے خلاف کمپلینٹ فائل ہوتی ہے اسے ڈیفینڈنٹ کہتے ہیں۔ انٹائر سول سوٹ پلینٹ پر ہی بیسڈ ہوتا ہے۔ ایک سول کیس میں پلینٹف کورٹ میں ریلیف لینے کے لیے پلینٹ کی شکل میں سوٹ فائل کرتا ہے۔ پلینٹ کے لیے یہ معلومات ضروری ہیں۔ پلینٹ میں کورٹ کا نام، پارٹیز کے نام اور ایڈریسز، سوٹ کے حوالے سے فیکٹس، کورٹ کی جورسڈکشن اور پارٹی کو کیا ریلیف چاہیے، ان سب کی ڈیٹیلز موجود ہوتی ہیں۔ یہ سارا طریقہ کار ہمیں CPC کے آرڈر 7 رول 1 میں مل جائے گا۔ پلینٹف کو پلینٹ نوٹری پبلک سے افرم کروا کر پراپر کورٹ فی کے ساتھ فائل کرنی ہوتی ہے۔ جیسے ہی پلینٹف پلینٹ فائل کرتا ہے، کورٹ کلرک اپنے رجسٹر میں اس کی انٹری کر کے ہمیں لاجنگ نمبر، اسٹیمپ نمبر وغیرہ دے دیتا ہے۔ اس کے بعد ہماری پلینٹ اسکروٹنی کے لیے جاتی ہے، جہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو سوٹ فائل ہوا ہے اس کی ٹائم لمٹ تو ختم نہیں ہوئی، یا یہ کہ سوٹ صحیح کورٹ میں فائل کیا گیا ہے کہ نہیں، پراپر کورٹ فی پے کی گئی ہے یا نہیں، یا سوٹ پر کوئی بار تو نہیں۔ اسکروٹنی کے بعد اگر پلینٹ میں کچھ غلطیاں ہوں تو آبجیکشن ریز کی جاتی ہے، لیکن اگر پلینٹ درست ہے تو اسے رجسٹر کر کے ہمیں سوٹ نمبر دے دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ڈیفینڈنٹ کو سمنز جاری کیے جاتے ہیں تاکہ اسے پتہ چلے کہ اس کے خلاف پلینٹ فائل ہوئی ہے اور وہ اپنا دفاع کر سکے۔ سمنز ان سارے موڈز کے ذریعے سرو کیے جا سکتے ہیں۔ اگر ان سے بھی کامیابی نہ ہو تو نیوز پیپر میں نوٹس بھی پبلش کروایا جا سکتا ہے۔ سمنز مل جانے کی صورت میں 2 باتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ سمنز ملنے کے بعد ڈیفینڈنٹ کورٹ کی فکس کی گئی ڈیٹس پر حاضر ہو جاتا ہے، یا پھر وہ سمنز ملنے کے باوجود کورٹ میں حاضر نہیں ہوتا، تو اس صورت میں پروسیڈنگ ایکس پارٹی شروع کی جاتی ہے، جہاں پلینٹف کی ایویڈنس ریکارڈ کی جاتی ہے، پلینٹف کے آرگومنٹس کو سنا جاتا ہے اور پھر ججمنٹ اور ڈکری دے دی جاتی ہے۔ لیکن اگر ڈیفینڈنٹ کورٹ میں اپیئر ہو جاتا ہے تو اسے اپنی ریٹن اسٹیٹمنٹ فائل کرنی ہوتی ہے۔ ریٹن اسٹیٹمنٹ پلینٹ کا رپلائی ہوتا ہے اور یہ اسٹیٹمنٹ سمنز موصول ہونے کے 30 دن کے اندر فائل کرنی ہوتی ہے، اور اگر کورٹ سے پرمیشن لے لے تو میکسیمم 90 ڈیز تک فائل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ریٹن اسٹیٹمنٹ فائل نہیں ہوتی تو پھر کورٹ پلینٹ کی بیسس پر ہی اپنا ڈیسیجن لے سکتی ہے۔ ڈیفینڈنٹ کیس کے بارے میں اپنی سائڈ کے فیکٹس بیان کرتا ہے اور اپنا ڈیفینس لیتا ہے۔ اگر ڈیفینڈنٹ پلینٹ میں لگائے گئے ایلیگیشنز کو اسپیسیفکلی ڈینائی نہیں کرتا تو کورٹ پھر یہ مان لیتی ہے کہ ڈیفینڈنٹ اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کو ایڈمٹ کر رہا ہے۔ ریٹن اسٹیٹمنٹ کے ذریعے ڈیفینڈنٹ سیٹ آف یا کاؤنٹر کلیم بھی کر سکتا ہے۔ اب اگر ڈیفینڈنٹ ریٹن اسٹیٹمنٹ کے ذریعے سیٹ آف یا کاؤنٹر کلیم کرتا ہے تو اس صورت میں پلینٹف کو کورٹ میں ریپلیکیشن فائل کرنا ہوتا ہے، جو ریٹن اسٹیٹمنٹ کا رپلائی ہوتا ہے، جو کہ ان 3 سچویشنز میں فائل کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں کورٹ پارٹیز کو موقع دیتی ہے کہ وہ اپنی طرف سے کیس سے ریلیٹڈ ڈاکیومنٹس چاہیں تو پروڈیوس کر سکتی ہیں تاکہ وہ اپنے کیس کو مضبوط کر سکیں، لیکن جو ڈاکیومنٹس پارٹیز کورٹ میں پیش کر رہی ہیں وہ اوریجنل ہونے چاہیے اور ان کی ایک کاپی اپوزٹ پارٹی کو بھی دی جائے، اور جو ڈاکیومنٹس کورٹ میں پیش نہیں کیے گئے ان کے بارے میں آگے جا کر پروسیڈنگ کے دوران کوئی بات نہیں ہو سکے گی۔ یہاں پر پارٹی ایک دوسرے کے پیش کیے گئے ہر ایک ڈاکیومنٹ کو یا تو ایڈمٹ کرتی ہے یا ڈینائی کرتی ہے۔ اس سارے پروسیجر کے بعد کورٹ ایشوز فریم کرتی ہے۔ سوٹ میں جو ڈسپیوٹ بیان کیا جاتا ہے اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایشوز فریم کیے جاتے ہیں۔ کورٹ کی طرف سے جو ایشو فریم کیا جاتا ہے اسی کی بنیاد پر آگے آرگیومنٹس اور وٹنس کو ایگزامن کیا جاتا ہے۔ لسٹ آف وٹنسز، اس کے بعد دونوں پارٹیز اپنے اپنے گواہوں کی لسٹ پیش کرتے ہیں اور اس میں پارٹیز چاہیں تو اپنے وٹنسز کو خود بلا سکتی ہیں، نہیں تو کورٹ سمنز جاری کر کے بھی بلا سکتی ہے۔ پھر جو بھی وٹنسز کورٹ میں پیش ہوتے ہیں ان کا کراس ایگزامینیشن ہوتا ہے۔ سب سے پہلے پلینٹف اپنا اور اپنے وٹنسز کا ایفیڈیوٹ کی فارم میں ایویڈنس فائل کرتا ہے اور پھر ڈیفینڈنٹ کو اس ایویڈنس پر کراس ایگزامینیشن کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، اور پھر اسی طریقے سے ڈیفینڈنٹ کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا اور اپنے وٹنسز کا ایفیڈیوٹ کی شکل میں ایویڈنس فائل کرتا ہے
اور پھر پلینٹف کی طرف سے ان وٹنسز کا کراس ایگزامینیشن کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد فائنل ہیئرنگ۔ اب سارے وٹنسز کی گواہی کے بعد میٹر کو فائنل ہیئرنگ کے لیے رکھ لیا جاتا ہے، جہاں دونوں پارٹیز کے بیچ آرگومنٹ ہوتا ہے۔ پہلے پلینٹف کی طرف سے آرگومنٹ ہوتا ہے اور پھر ڈیفینڈنٹ کی طرف سے آرگومنٹ ہوتا ہے۔ اگر پارٹی چاہے تو وہ ریٹن آرگومنٹ بھی کورٹ میں پیش کر سکتی ہے۔ کمپلیٹ آرگومنٹ ہونے کے بعد کورٹ اب تمام گواہوں کے بیانات اور ثبوت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا فیصلہ سناتی ہے اور ڈگری پاس کر دیتی ہے۔ ججمنٹ بائی کورٹ۔ فائنل آرگومنٹ ہو جانے کے بعد 30 دن کے اندر کورٹ کو اپنا فیصلہ دینا ہوتا ہے۔ اب ججمنٹ میں کورٹ سوٹ میں بیان کیے گئے ایشو کو آنسر کرتی ہے ریزنز کے ساتھ۔ اس کی بنیاد پر ڈکری جاری کی جاتی ہے اور ڈکری میں پارٹی کو کیا ریلیف دیا گیا ہے وہ مینشن ہوتا ہے۔ جس پارٹی کے حق میں کورٹ فیصلہ دیتی ہے اسے ڈکری ہولڈر کہا جاتا ہے اور جس کے خلاف فیصلہ دیتی ہے اسے ججمنٹ ڈیٹر کہا جاتا ہے۔ اگر ججمنٹ ڈیٹر کورٹ کی ڈکری کو نہیں مانتا تو ڈکری ہولڈر ڈکری کو ایگزیکیوٹ کروانے کے لیے کورٹ میں اپلیکیشن دے سکتا ہے۔ اب ڈکری کو ایگزیکیوٹ کیسے کرایا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی بھی کنسرن پارٹی کورٹ کے فیصلے سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو وہ ریویو، ریویژن یا اپیل بھی کر سکتی ہے۔ ریویو کے لیے پارٹی سیم کورٹ میں اپلائی کر سکتی ہے اور اپیل اور ریویژن کے لیے ہائی کورٹ میں اپلائی کیا جاتا ہے۔ ایک سول کیس کا فیصلہ ہونے میں تو بعض اوقات سالوں بھی لگ جاتے ہیں، مگر جیسے ہی سوٹ فائل ہوتا ہے تو اس کے بعد ٹائم ٹو ٹائم ہم مختلف طرح کی اپلیکیشنز کورٹ میں موو کرتے رہتے ہیں۔ مثلاً کورٹ ریسیور اپوائنٹ کرنے کے لیے، اسٹے حاصل کرنے کے لیے، کورٹ کمشنر مقرر کرنے کے لیے، پراپرٹی اٹیچ کروانے کے لیے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بہت ساری دوسری اور اپلیکیشنز۔ پروسیڈنگ کے دوران اگر پلینٹف چاہے تو سوٹ کو ودرا بھی کر سکتا ہے یا پھر پارٹیز چاہیں تو آپس میں کمپرومائز بھی کر سکتی ہیں۔ یہ ٹاپک بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے، مگر میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو انتہائی آسان طریقے سے بیان کیا جائے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہو۔ اگر آپ مزید ٹاپکس کی وضاحت چاہتے ہیں تو پلیز مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔